أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت اور فاسد الفطرت کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہیں وہ فوراً حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس کی فطرت خراب ہو چکی ہے، اپنی صلاحیتوں کو جنہوں نے عناد اور کفر کی وجہ سے ضائع کر دیا ہے، ان کے سامنے جب حق بات آتی ہے، دین اور اسلام اور ایمان کی بات آتی ہے، تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو آسمان پر چڑھایا جا رہا ہے، ایسا ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں فمن یرید اللہ، اور جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدر للاسلام، کھول دیتے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فوراً قبول کر، دوبارہ دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بس ایک مرتبہ دعوت دی فوراً حق قبول کر لیا۔ ومن یرید ان یضل، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدر ضیقا، اس کا سینے کو تنگ کر دے، ضیق کہتے تنگ، حرجن گھٹا ہوا، گھٹ جائے، سینہ گھٹ جاتا ہے، جیسے سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو انسان کا سینہ ایسے گھٹ جاتا ہے تو سانس نہیں آتا، تو ضیقاً تنگ گھٹا ہوا اس کا سینہ کر دیتے ہیں، کنما یساد، جس میں گویا کہ اس کو آسمان پر چڑھایا جا رہا ہے، جس طرح کسی آدمی کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، تو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کو اوپر چڑھایا جا رہا ہے، آسمان کی طرف اس کو چڑھایا جا رہا ہے جب اس کے سامنے حق بات آتی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ان پر جو ایمان نہیں لاتے، رجس سے مراد کفر شرک کی گندگی ان پر ڈال دیتے، اس گندگی میں سے نکل نہیں پاتے، ہمیشہ اس گندگی میں رہتے۔ اصل میں تو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی اور اپنی فطرتیں انہوں نے خراب کر لی تھی، حق کی مخالفت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، پھر ان کے پر مہرے لگ گئی اور جو سلیم فطرت تھے ان کو حق بات فوراً سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرح صدر سے کیا مراد ہے، کیسے شرح صدر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا نور سینے میں ڈال دیتا ہے، اور اس نور سے تین باتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا سے بیزار ہونے لگتا ہے اور آخرت کے لیے بے قرار ہونے لگتا ہے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کی تفسیر میں یہ بات فرمائی کہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں فوراً نور ڈال دیتے ہیں، اس سے سینہ کھل جاتا ہے اس کا، جب سینہ کھلتا ہے اور نور آتا ہے، دنیا کی جو تمکینی رنگینی کی حیثیت ختم ہوتی جاتی ہے، اور آخرت کا جو ہے نا شوق توق اور موت کی تیاری، یہ اس کو اچھی لگتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا بھی کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شامہ محفل کی، پتنگوں کے رد اڑنے لگی چنگاریاں دل۔ لو شامہ محفل سے مراد دنیا ہے، دنیا کی تمکین نمگینیاں وہ ختم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اس طرح ہم گندگی کفر شرک کی ان پر ڈال دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رجس سے مراد شیطان، کہ ہم ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتا، الذی لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے وہ ہر وقت
ان کے سر پر مسلط رہتے، موت تک ان کے مسلط رہتے، ان کو ہوش نہیں آنے دیتے۔ یہ تو قرآن مجید میں قرآن سورہ مریم میں کہا نا، ارسلنا الشیاطین الکافرین تعوذ مزہ، ہم مسلط کر دیتے ہیں کافروں پر شیاطین کو، ہر وقت ان کو ہلاتے رہتے ہیں، یعنی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، کبھی کوئی حرکت کراتے ہیں کبھی کوئی حرکت، پھر مار کھاتے ہیں اور پھر جہنم میں جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام ابن قیم الجوزی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جنات کفار کو نہیں چمٹتے، مسلمانوں کو چمٹتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مسلمان کو تو کبھی کبھی چمٹتے ہیں، ان کو مستقل چمٹے ہوئے، مستقل مسلط ہے کہ ان کو ہوش بھی نہیں آنے دیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ رجس سے مراد، عام مفسرین تو رجس سے مراد لکھا ہے کفر شرک کی گندگی، عبداللہ بن عباس فرمت سے مراد شیطان ہے۔ حضرت صراط ربی کا مستقیمہ، یہ تیرے رب کا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے خوب تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی، قومی یذکرون، اس قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں، لہم دار السلام عند ربی، ان کے لیے سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس، مراد جنت ہے، ہاں سلامتی، ہر طرح کی سلامتی ہو، دار عند ربہم، وہ ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، ان کی اعمال کی وجہ سے آخرت میں دار السلام میں اپنے دوستوں کو رکھیں گے، اور دنیا میں بھی ان کے مددگار اور دوست اللہ تعالیٰ ہے، وہ ولیہم بما کانوا یعملون، اللہ ان کا مددگار اور دوست ہے بوجہ ان کے اعمال کے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان کے دوست اور مددگار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب تفصیل یہ لکھی، ازالت الخفاء، کتاب ازالت الخفاء عن مراتب الخلفاء، خلفاء راشدین جو ہیں، یہ پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، ان کی اس ترتیب پر، ان ترتیب الخلفاء، مراتب الخلفاء، ان کے بارے میں کتاب لکھی، ازالت الخفاء، بڑی مشہور کتاب ہے، جس میں عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اس کی ایک بات جو نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ ان کی موت خود اس ترتیب کی دلیل ہے، ان خلفاء راشدین کی جو موت ہے، ہر کیونکہ موت کے بعد مقرر ہے، لہذا اس موت کی ترتیب خود بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہی ترتیب تھی کہ پہلے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ آئے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اگر نیچے والا کے اوپر آ جاتا پہلے تو یہ بڑے بڑے جو دوسرے اکابر کی صلاحیتوں سے امت فائدہ نہ اٹھا پاتی۔ انہوں نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی، وہ فرماتے کہ یہ جو آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ صِرَاطًا الاسلام، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن نے فوراً حق اور اسلام قبول کر لیا۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بالکل ابتدا کے جو مسلمان ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، فوراً فوراً ہی ایمان لے آئے، بالکل، اور انہوں نے اس میں کوئی اگلا سوال نہیں کیا اور فوراً ایمان لے آئے۔ تو فرمایا کہ اس آیت میں وہ مراد ہے، اور ان کے جو سرخیل ہیں اور ان کے جو سردار اور امیر ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، دوسری پیچھے جو آیت گزری، او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا، اور میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شروع میں کفر میں رہے اور پھر اللہ نے ان کو ایمان اور ہدایت دے دی اور ایمان لے آئے۔ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ایسے یہ حضرات مراد ہیں کہ جو بعد میں ایمان لے آئے، کچھ کفر میں رہے، مخالفت بھی کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ امن کان میتن فاحییناہ، اس میں یہ ہے، اور ان کے جو امیر اور سردار ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو ہے کہ کم مسلوں فی الظلمات، کہ جو اور کوئی ایسا کفر میں رہا کہ وہ اندھیرے سے نکل ہی نہیں سکا، اس میں ابو جہل اور اس کی ساری جماعت جو سارے مارے گئے غزوہ بدر میں اور بعد کی جنگوں میں، وہ مراد ہے، یہ نکل ہی نہیں سکے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمر میں سے ایک عمر مانگا تھا، تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن نکل آیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن جو ابو جہل تھا اور اس کی ساری پارٹی وہ ایمان نہیں لائے، ظلمات میں رہے اور مارے گئے۔ تیسری آیت پیچھے گزری ہے کہ
ولا تطرد الذین، کہ آپ جو یہ ضعیف لوگ اور کمزور لوگ اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کو آپ اپنی مجلس سے دور نہ کریں، کیونکہ کفار کہتے تھے کہ ہم ان کے پاس بیٹھنا جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اٹھا دیں۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اس سے مراد ضعفاء مسلمین اور فقراء مومنین کی، اس میں صفا کے جو لوگ تھے، یہ ان کے سردار ہیں، ان ایسے مسلمانوں کے۔ اور وہ جو آیت کریمہ ہے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذاب من فوق و من تحت ارجلکم ویذوق بعضکم باس بعض، یہ آیت جو اتری تھی، اس سے مراد بعد کے خلفۂ راشدین کے بعد جو آپس میں مسلمانوں کے اندر مٹ بھیڑ ہوئی اور جنگی، وہ مراد۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو یسرا صدرہ ہو، اس میں وہ صحابہ کرام ہیں جو فوری طور پر پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئے تھے، اور من قید میتن میں وہ صحابہ کے جو بعد میں ایمان لائے، اور جو فقراء مومنین، فقراء مسلمین جو صفہ والے جن میں صحابہ کرام تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں۔ تو ازالت الخفا میں انہوں نے یہ کچھ ترتیب یہاں پہ اس طرح بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا یکسبون عظیم۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کے انجام کو بیان کرتے ہیں، ان شیاطین انس اور جن کے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، خود بھی گمراہ ہوتے تھے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سب کو جمع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جنات سے فرمائیں گے، کیونکہ جنات اصل ہے، شیاطین اصل، شیطان اصل ہے انسان کی گمراہی میں، کہیں گے تم نے بہت انسانوں کو گمراہ کیا ہے، بہت بڑی جماعت انسانوں کی تم نے اغوا کر لی اور جہنم میں لے آئے۔ اس پر انسان جو ہے نا وہ عذر بیان کریں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے دنیا میں فائدہ اٹھایا۔ ان شیاطین کو فائدہ تو یہ ہو کہ انسان کو گمراہ کرتے رہے اور ان پر سرداری کرتے رہے، انسان پر مسلط رہے، انسان کو قابو کیے رکھا۔ یہ ان شیاطین کو تو یہ فائدہ ہوا، اور جو انسان تھے، انسانوں نے کیا فائدہ اٹھایا کہ یہ شیاطین ان کو شہوت اور گناہوں کی تلقین کرتے تھے، اور یہ ان گناہوں کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو کر مزے اڑاتے تھے، لذتیں لیتے تھے، شہوات اور گناہوں کی لذتوں میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ شیطان ان کو آخرت سے بالکل بے خبر کر دیتے تھے، اس کی وجہ سے وہ پورا پورا مزہ اٹھاتے تھے۔ لیکن انسان کے دل میں اگر ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے تو، اور وہ گناہ بھی کرتا ہے، تو اس گناہ میں اس کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس کے دل پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ مومن چھوٹا سا بھی گناہ کرے تو اس کو ایسے لگتا ہے میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا، اور منافق پہاڑ جتنا بھی گناہ کر لے تو مکھی سمجھ کر اس کو اڑا دیتا ہے۔ تو انسان کہیں گے ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے سرداری کی، ان کے قابو میں رہے جنات کے اور شیاطین کے، اور یہ لذتوں میں غرق رہے، ان کو وہ گناہوں پر یہ گناہ کرو وہ گناہ کرو، ان کے القاء کرتے رہے، ایسے گناہ ان کے دل میں ڈالتے رہے۔ تو پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب یہ آپس میں جھگڑیں گے، اللہ فرمایا کہ اب یہاں کوئی تمہارا عذر یا نار و مسواکم، بس تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، خالدین ہے اس میں رہو اللہ ماشاء اللہ۔ وہ یوم یحشرهم جميعا، جس دن اللہ ان سب کو جمع کریں گے، یا معاشر جن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرت من الانس، تم نے بہت انسانوں کو لے لیا، بہت انسانوں میں سے بہت لے لیا تم نے، یعنی بہت بڑا حصہ
इंसानों का तुमने अपने साथ मिलाकर जहन्नम में ले आए। वकाल औलिया मिल, उनके दोस्त कहेंगे इंसानों में से, अल्लाह जब दोनों को जमा करके कहेंगे जब, तो वो दोस्त कहेंगे इंसानों में से जो इन शायातीन के पीछे और जिन्नात पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे, रब्बना इस्तमता बाजुल बाज, हम में से बाज ने बाज से फायदा हासिल किया, व बलगना, फिर हम पहुंच गए अजलना, उस मुद्दत पर, अल्लजी अज्जलतना, जो हमने हमारे लिए मुकर्रर की थी, जो मुद्दत आपने हमारे लिए मुकर्रर की था उसमें पहुंच गया, यानी मौत आ गई और आपके सामने आज क्यामत के दिन आपके सामने खड़े हैं। और मैंने बताया कि तफसील पता है कि एक दूसरे से क्या फायदा उठाया, एक लज्जतों में गर्क रहे और शहवात में गर्क रहे शयातीन के गवा की वजह से, और शयातीन जो है वो अपने साथ जहन्नम में उनको ले जाने का असर ले गए और उन पर सरदारियां की और दुनिया में अपनी बातें उनसे मनवाई। अब हुक्म क्या होगा, काला फर्म काला अन्नार मसवाकुम, आग तुम सबका ठिकाना है, खालिदीन फिहा, हमेशा उसमें रहोगे, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। याद रखो, इल्ला माशा अल्लाह का जो इस्तिस्ना है, इसलिए नहीं है कि जहन्नम का अजाब खत्म हो जाएगा, इसलिए बाज लोग यहाँ पर गुमराह हो गए और वो कह दिया कि इल्ला माशा अल्लाह से मुराद है बस अजाब एक बाद मुद्दत के बाद जहन्नम खत्म हो जाएगी, बल्कि बाद में कहा जन्नत जहन्नम दोनों खत्म हो जाएंगी। याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। इल्ला माशा अल्लाह के इस्तिस्ना अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान करने के लिए किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई हमेशा जहन्नम में रहेंगे ये, लेकिन हमारा हमें इख्तियारात तो हर वक्त है, हम वो खत्म कर दें। ये अपनी कुदरत को बयान किया अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ऐसा चाहेगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले खबर दे दी है कि हम हमेशा इनको जहन्नम में रखेंगे। कितनी आयात हैं जिन आयात में अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने उन आयात को जमा किया है और उन लोगों पर रद्द किया जो कहते हैं जी जहन्नम खत्म हो जाएगी। आगे ऐसा कुछ नहीं है, जहन्नम खत्म होने वाली नहीं है। ये तो अल्लाह ने इल्ला माशा अल्लाह कई जगह पर इस तरह आता है, इस्तिस्ना किया है ये बताने के लिए कि मुझे कामिल इख्तियार हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला को अगर किसी चीज पर इख्तियार ना रहे तो अल्लाह ही ना रहेंगे। अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला है वो इसलिए कि वो कुदरत कामिला रखते हैं हर चीज पर। तो इल्ला माशाअल्लाह इस तरह की जो आयात आती है, ये इस्तिस्ना का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह खबर दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान करने के लिए ऐसा करते हैं, वरना खबर तो दे चुके हैं, खालिदीन अपने हमेशा रहेंगे उसमें। इसलिए अन्नार मसवा को, दोजख तुम्हारा ठिकाना है, मसवा ठिकाना, खालिदीन फी, हमेशा उसमें रहेंगे, रहो, इल्ला माशा अल्लाह, इन्ना रब्बक हकीम अलीम, अल्लाह ताला हिकमत वाला, इल्म वाला है। अल्लाह को खूब अपने कामों की हिकमत मालूम है, और वो उसको तुम्हारे इन सारे उसका जो है नालायकियों का सबका इल्म है। तो ताबे मतबू खादम मखदूम सब दोजख में जाएंगे, जिस तरह दुनिया में इकट्ठे थे ना, जिन्नात और शन इकट्ठे थे, लेकिन यहाँ मजे के लिए, लज्जत के लिए, चौधराहट के लिए, सरदारी के लिए, अब वहां जिल्लत खारी और सजा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। वह कजालिक नवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, इस तरह हम मिला देंगे बाज जालिमों को बाज के साथ, बिमा कानू यक्सिबून, उनकी कमाई की वजह से, उनके कसब की वजह से, उन्होंने जो कसब किया है, जो कुछ किया उसकी वजह से बाज जालिमों को बाज से मिला देंगे। इससे इसकी दो तफसीरें हैं, दुनिया भी मुराद आखिरत भी, यानी आखिरत में जहन्नम के उस तबके में उस जालिम को पहुंचा दे जिस तबके के लायक होगा, तो आप पहले से भी जालिम होगा उनके साथ मिला देंगे, इनको फला तबके में जहन्नम के ले जाओ, फला तबके में ले जाओ। और दुनिया में नवल्ली से मुराद है मुसल्लत करना, ये बाज जालिमों को बाज पर मुसल्लत कर देंगे, यानी जालिम जालिम को मारेगा, जालिम जालिम को खत्म करेगा। और दुनिया में ऐसी होता है, एक जालिम दूसरे जालिम को खत्म करता है, एक जालिम जो है वो दूसरे जालिम को आकर खत्म करता है। दुनिया में ऐसा हमने देखा है, होते होते दोनों जालिम हैं। ये कहते हैं वमा मिन यदिन इल्ला यदुल्लाहि फौकुहा, अगर कोई हाथ नहीं इसके ऊपर अल्लाह का हाथ ना हो, वमा जालिम इल्ला सयुबला बिजालिमी, और और हर जालिम को जालिम के जरिए सजा दी जाती है। एक जालिम जाता है, दूसरा जालिम आ जाता है, पहले वो पहले वाले जालिम को खत्म करता है। तो नवल्ली बाज दुनिया में
بعض ظالموں کو بعض ظالموں مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، ان کے کسب کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ اور آخرت میں جہنم کے طبقات مراد ہیں، کہ جس طبقے کا وہ ظالم جس طبقے کا لائق ہوگا اسی طبقے میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی آخرت کے، یا پہلے تو دنیا کے سارے معاملات تھے، اب آخرت کے معاملات ہیں کہ یہ جنات اور شیاطین جو ہے، آخرت میں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حشر کو بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔